الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 88 سے لے کر کے 90 تک 91 تک پڑھی گئی ہے. قبل اس کے کہ ہم آج کی جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے جو سلام اور سلام کا جواب دینے کا مضمون گزرا ہے اس میں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اور جو غلطی در آئی ہے اس کی اصلاح ضروری ہے. وہ کوتاہی اور غلطی یہ ہے سلام کے سلسلے میں کہ ہم جب سلام کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ السلام علیکم، سامنے والا وعلیکم السلام کہے، یہ قریب ہوتا ہے تب ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس سڑک پر ہوں، دوسرا بندہ دوسری سڑک پر ہے سامنے والی، اب زور سے بولنا ذرا شائستگی کے خلاف لگتا ہے تو ہم اشارہ کرتے ہیں. تو صرف اشارے سے سلام کرنا یہ درست نہیں ہے. اشارے کے ساتھ سلام ہونا چاہیے، گو آہستہ آواز ہی سے صحیح. اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سامنے والی سڑک پر ہیں، میں اس فٹ پاتھ پر ہوں اور زور سے سلام کروں گا تو ذرا مناسب نہیں لگتا، شائستہ کے خلاف لگتا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ ہاتھ اونچا کریں، لیکن صرف ہاتھ اونچا کرنے پر اکتفا نہ کریں، اشارے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اشارے کے ساتھ ساتھ السلام علیکم بھی ہونا چاہیے، گو اتنی ہی آواز میں جتنی آپ سن سکیں. سامنے والا بھی اسی طرح جواب دے دے اتنی ہی آواز میں جتنا وہ سن سکے. محض اشارہ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تشبہ بغیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے علاوہ کا تشبہ اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى. یہ سلام کے باب میں روایت آتی ہے کہ تم یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو. کیا مطلب؟ آگے وضاحت آپ نے بیان فرمائی. فإن تسلیم اليہود بالاصابع وتسلیم النصارى بالاکف
کہ یہود کی سلام انگلیوں کے اشارے کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس طریقے سے، اور یہود کی سلام ہتھیلے کے اشارے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص صرف ہتھیلے کے اشارے سے سلام کرتا ہے اور سلام نہیں بولتا منہ سے، یا انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے اور سلام نہیں بولتا منہ سے، تو یہ یہود اور نصارہ کی مشابہت ہو گئی، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے، بہت دور ہوتے ہیں تو اس طریقے سے صرف اشارہ کر دیتے، نہیں، اشارے پر اکتفا نہ کریں، آپ زبان سے کہیں سلام کے کلمات، اور وہ بھی زبان سے کہیں سلام کا جواب اشارے کے ساتھ۔ دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم ہڑبڑی میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، تو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، یعنی نام ہی حذف ہو جاتا ہے، اور وہ سامنے والا بھی جا وعلیکم السلام، سلام یا وسلام، تو یعنی وہ غفلت میں ہوتا ہے، حالانکہ معنی بدل جاتے ہیں۔ یہودیوں کی شرارت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اجازت طلب کرتے اور کہتے السلام علیکم۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ وہاں ہوتی تو عورتیں تو ہوتی ہے جذبات میں جلدی آ جاتی ہے، شارٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ نیچر ہے ان کا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علیکم السلام واللعنہ، اور دوسری بات میں یہ آتا ہے کہ لعنکم اللہ وغضبکم اللہ، اللہ کا غضب تم پر، اللہ کی لعنت تم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ، کام ڈاؤن ہو عائشہ، کام ڈاؤن، علیک بالرفق، نرمی کو لازم پکڑو، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرم ہیں، رفیق ہیں، اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ علیک بالرفق، رفق کو لازم پکڑو، نرمی کو لازم پکڑو۔ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفَحْشَ، سختی سے اور ترش کلامی سے، ہارش کلامی سے بچو، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو امی جان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما سمیت اما قالو، کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی سمیت اما قلتو، کیا تو نے نہیں سنا میں نے جو کہا وہ میں نے والد کہہ دیا تھا، یعنی انہی پر پڑے وہ، اور تم تو جانتی ہو کہ میری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی لیکن ان کی دعا میرے حق میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم ہڑبڑاہٹ میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، لام کو حذف کر دیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم منہ بھر کر بولیں، اس میں بھی تکلف کرنا یہ بھی کبر کی علامت ہے، جیسے اس مجلس میں عرض کیا تھا کہ سلام کا انتظار کرنا کبر کی علامت، اور سلام میں پہل کرنا تواضع عاجزی فروتنی کی علامت۔ کوئی سلام کا منتظر ہے تو سمجھ لو کہ وہ متکبر ہے، اور سلام میں پہل کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ متواضع ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میرے پڑھنے کے زمانے میں میرے مربی، میرے استاد محترم، میرے دادا خسر بھی ہوتے ہیں، مولانا علی یوسف، بڑے خدا رسیدہ بزرگ تھے، ولی کامل، لیکن گمنامی کی زندگی گزاری، شہرت اور نام و نمود سے کوسوں دور تھے، سٹیج پر آنا پسند نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، بڑی شخصیت تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی بھی مجھے یہ نہیں یاد پڑتا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کوارٹر میں ہوتے تو وہاں پہ آ کر کے تو سلام میں پہل کرتے، مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا میری پوری پڑھنے کی زندگی میں کہ کبھی بھی ان سے کوئی سلام میں سبقت کر چکا ہو، ہمیشہ وہ سلام میں سبقت کرتے تھے، سلام میں پہل وہ کرتے تھے۔ کوارٹر میں بچے چھوٹے ہوتے استادوں کے، تو وہاں جاتے تو ان کو بھی سلام میں پہل کرتے تعلیم کے لیے۔ اچھا، بچوں پر سے یاد آ گیا اور عورتوں پر سے۔ ایک سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی اجنبی عورت ملی تو اس کو سلام نہ کرے، ہاں، الا یہ کہ بہت بوڑھی ہے، اس کی طرف اتنی شہوت کا التفات نہیں ہو سکتا، یا پھر اجنبی ہے لیکن دوسرے لوگ بھی ہیں وہاں، اور اس صورت میں آپ نے سلام کر لیا تو گنجائش نکل سکتی ہے، تو اجنبی عورتوں کو سلام نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کیا، یہ آتا ہے لیکن یہ آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ وہاں وہ احتمال نہیں ہے جو امت کی جانب سے احتمال ہو سکتا ہے شہوت وغیرہ کا۔ سلام کے آداب میں یہ روایت بھی آئی کہ یسلم الراکب علی الماشی، جو سوار ہے وہ پیدل پر سلام کرے گا، اور جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے پر سلام کرے گا۔ کیوں؟ سوار پیدل کو کیوں کرے؟ تو کہا سوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رتبہ دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، نوازا ہے، وہ سواری پر ہے، تو اس کو عاجزی، تواضع اور فروتنی اختیار کرنی چاہیے۔ اور تواضع، عاجزی، فروتنی اختیار کرنے کا طریقہ ہے کہ تو سلام میں پہل کر تاکہ تیرا اندر کا کبر ٹوٹے، تیری اینٹ ٹوٹے، اور پیدل والے کو سلام کر
کہ تجھے نواز رکھا ہے، سواری پر ہے تو سلام کر. اور یسلم القلیل علی الکثیر، قلیل جو ہو گئے یعنی کم تعداد والے، وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں گے. کیوں؟ اکثریت کے احترام میں یہ سلام کیا جائے گا. یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، یہ ادب ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بغلمان فسلم علیہم، کہ بچوں کے پاس سے گزرے ان کو سلام کیا. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں کو ہم سلام میں پہل کریں، تعلیم اور تربیت کے خاطر، تاکہ ان کو سلام کی عادت پڑے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا. تو یہ کچھ باتیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور جو کوتاہی در آئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کی آیتیں جو پڑھی گئی ہیں اس میں پہلی آیت، تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ان کے کاموں کی وجہ سے، یعنی اس سبب سے جو انہوں نے کیا ان کے کرتوت کی وجہ سے. کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اس کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز راہ نہ پائیں گے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. روح المعانی میں مجاہد سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، اور اس میں یوں آتا ہے کہ یہ آیت، اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تھے اور اپنے آپ کو مہاجر ظاہر کرتے تھے، اس کے بعد مرتد ہو گئے اور مکۃ المکرمہ جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی بہانہ نکال کر کے. کیا بہانہ نکالا؟ کہ ہمارا تجارتی سامان مکۃ المکرمہ میں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تجارتی سامان لے آئے تاکہ ہم تجارت کرتے رہیں. تو اس فریق کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دو گروہ ہو گئے. کچھ کہنے لگے کہ یہ منافقین ہے، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں یہ منافق نہیں ہے. تو آیت نازل ہو گئی کہ تمہیں کیا ہو گیا، یعنی ان کا منافق ہونا ظاہر کر دیا قرآن نے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، وہ تو ہیں منافق، یعنی ان کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے، ان کی منافقت ظاہر ہو چکی ہے. ایک روایت. تو یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے قتل کا حکم دیا آخر میں، جو دوسری آیت کے آخر میں ہے. دوسری روایت یہ آتی ہے ضحاک سے. ضحاک رحمہ اللہ تعالی سے جو روایت ہے اس میں یوں ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہی تھے اور مکہ میں رہ کر کے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت نہیں کرتے تھے. اس وقت اپنے ذہن میں یاد رکھیں اس وقت کہ اس وقت ہجرت یہ ایمان کی شرط ہوا کرتا تھا. جیسے آج ایمان کی شرط کیا ہے؟ اقرار باللسان، اقرار بالشہادتین. اگر ہوگا تو کہا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، اگر یہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. تو اسی طریقے سے اس وقت ہجرت یہ ایمان کی شرط ہوا کرتی تھی. تو ہجرت یہ گویا کہ اقرار بالشہادتین کے قائم مقام تھی، اقرار بالایمان کے قائم مقام تھی، اقرار بالاسلام کے قائم مقام تھی. تو جو لوگ مکۃ المکرمہ میں ہیں اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ تو منافق ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی اور وہیں پڑے رہے، تو ہم تو ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اور کچھ صحابہ، ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے ان سے تعلقات اور دوستیاں اور محبتیں قائم رکھی. کیوں؟ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا اس وجہ سے. تو صحابہ کی ایک جماعت ان سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے، کیوں؟ ہجرت نہ کرنے کی بنیاد پر. اور صحابہ کی دوسری جماعت ان سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، یعنی محبت باقی رکھ رہی ہے، تعلقات باقی رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے. تو آیت نازل ہو گئی کہ نہیں، فما لکم فی المنافقین، تم ان کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو گئے؟ ودوا لو تکفرون فلا تتخذوا منهم اولیاء، تم ان میں سے کسی کو دوست بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں. وہ ہجرت بھی تجارت کی غرض سے نہ ہو، اللہ کے لیے ہجرت کرنا ہو. کیونکہ اس وقت ہجرت اقرار بالاسلام کے قائم مقام تھی، اقرار بالایمان کے قائم مقام تھے، اقرار بالشہادتین کے قائم مقام تھی. تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے وہاں تک ان سے دوستی کا تعلق مت قائم کرو، دوستی مت رکھو،
ان سے تعلقات قائم مت کرو. یہ آیت نازل ہو گئی. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری صحیحین سے ہم لیتے ہیں بخاری شریف مسلم شریف. بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں یہ روایت آتی ہے جہاں سورہ نساء کا ذکر آتا ہے وہاں, اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مسلم میں بھی یہ روایت ہے, مسند احمد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے. تو اس وقت میرے سامنے جو منظر ہے وہ بخاری شریف کا ہے. زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کو لے کر نکلے, تو اس وقت کچھ لوگ 300 اور ان کا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر کے لوٹ گیا مدینہ منورہ. تو ان کے بارے میں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا کہ ان کو قتل کرو, اور کچھ نے کہا کہ قتل مت کرو. یہ اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی. لیکن یہ شان نزول لینے کے وقت جو کتاب التفسیر امام بخاری لائے ہیں, اس وقت اشکال یہ ہوگا کہ منافقین کو تو قتل نہیں کیا گیا, تو ساری آیتیں یہ دونوں آیتیں ان دونوں آیتوں کا پورا مضمون جب ہمارے سامنے ہوگا نا, تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت تینوں قسم کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن تمام احکام سب کے بارے میں ایک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ کے جو منافقین تھے ان کے قتل کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے منافقین کے باب میں قتل کی جو اخیر میں آیا وہاں یہ وضاحت فرمائی بیان القرآن میں کہ اصل میں منافقین کو تو قتل کرنے کا حکم نہیں ہو اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہوں, اور جب ان کا کفر ظاہر ہو چکے تو وہ تو صریح کافر ہو چکے, وہ مرتد ہو چکے, اب قتل کا حکم آ جائے گا. بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں آیتوں میں وہ تینوں گروہ جو مجاہد کی تفسیر ہے وہ بھی لے لیں, اور ضحاک کی تفسیر ہے وہ بھی لے لیں, اور امام بخاری جو کتاب التفسیر میں لائے ہیں وہ بھی لے لیں کہ جو عبداللہ ابن منافقین 300 بدنوں کو لے کر کے لوٹ گیا تھا, جو بھی لے لیں, وہ تینوں کو مراد دیا جا سکتا ہے. لیکن احکام سب کے لیے الگ الگ ہوں گے. سب منافقین کے لیے قتل کا حکم ہوگا نہیں, کیونکہ مدینہ منورہ کے منافقین کے لیے قتل کا حکم نہیں تھا. ودو, اس کے بعد اس آیت کے اندر یہ منافقین ان کی مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں, جو عزائم ہیں, جو ارادے ہیں, ان کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ خود تو ایمان پر کیا رہتے ہیں. ودو لو تکفرون کما کفروا, وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی, لو یہ مصدریہ ہے, وہ تو تمہارے کفر کو چاہتے ہیں جیسے وہ کافر ہو گئے, وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جائے جیسے وہ کافر ہو گئے. اور یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی گزرا, ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹاؤ. حسدا من عند انفسہم, حسد کے مارے وہ یہ چاہتے ہیں. اور ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم, اس کا بھی لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لے لیں تو اس سے بھی اس مضمون کی تائید ہو جاتی ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ, کہ تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر اور فٹ سٹیپ پر چلو گے. حذون بحذون نعلم بنعلم, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے ایسے برابر ان کے پیچھے چلتے رہو گے. تو پوچھا کہ من الیہود والنصارى, آپ کس کی بات کر رہے ہیں, یہود اور نصارہ کی؟ تو آپ نے فرمایا فمن, ان کے علاوہ کون, یعنی انہی کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے اس کی تائید ہوتی ہے. بہرکیف یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہے. تو پھر فتکونون سواء, تم دونوں یعنی تم سب ایک لیول کے ہو جاؤ, برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء, تم ان کو دوست مت بناؤ, یعنی ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ, دوستی اور یاری کا تعلق مت رکھو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر اللہ کے راستے میں. کیوں کہ ہجرت ڈیفائن کرتی ہے, ہجرت تمیز کرتی ہے اس بات کے درمیان کہ واقعتاً وہ مومن ہے. اگر ہجرت نہیں کرتے تو دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے, یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ, اگر وہ اعراض کرے, رکے رہیں, یعنی ہجرت کرتے نہیں ہیں یا مکۃ المکرمہ لوٹ گئے ہیں, تو ان کو پکڑو, ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. یہ پکڑ دکڑ کا حکم اس جماعت کے لیے ہے.
وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود سے مدد کی اجازت چاہی کفاروں کے خلاف، کفار کے خلاف لڑنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخبیث لا حاجت لنا بہم، یہ تو خبیث ہیں، یہود سے تم مدد طلب کرنے کی اجازت مجھ سے چاہتے ہو، یہ تو خبیث ہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں سے یا غیروں سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ کہ جو ملاپ رکھتے ہیں، گلے ملے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان عہد ہے، یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں، حسرت صدورہم حال ہے، اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہے، کیا ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے، یعنی اپنی قوم سے لڑنا بھی نہیں چاہتے اور تم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے قتال کرتے، بس اگر وہ یکسو رہے تم سے، پھر تم سے قتال نہ کرے اور تمہاری طرف صلح پیش کرے، صلح ڈال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں بنایا ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر ایک دوسرا فریق تھا، سراقہ ابن مالک مدلجی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میری قوم بنو مدلج سے آپ صلح فرما لیں، چنانچہ صلح ہو گئی۔ تو یہ صلح کس بات کی ہوئی؟ نا جنگ بندی، یعنی مطلب یہ کہ جنگ کریں گے نہیں، جنگ بندی کا معاہدہ، نا جنگ کا معاہدہ، جنگ بندی جسے ہم کہتے ہیں، سیز فائر، کہ ہم لڑیں گے نہیں۔ چنانچہ اب بنو مدرج کا جو بھی ساتھ دیں گے ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کے الائنس ہوئے، ان کے اتحادی ہوئے، تو اس آیت میں ان کا بیان ہے۔ مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کے درمیان اور تمہارے درمیان عہد ہے، جیسے بنو مدلج سے مسلمانوں کا عہد تھا، کیا مصالحت، جنگ بندی کا معاہدہ کہ ہم لڑیں گے نہیں، تو اب یہ بنو مدلج کے جو بھی حلیف ہوں گے، جو بھی ان کے اتحادی ہوں گے، ان کے ساتھ بھی قتال اور دھڑ پکڑ والی بات ہوگی نہیں، یہ لوگ قتال اور دھر پکڑ سے مستثنا ہوں گے۔ تو اللہ سے استثناء کیا ہے، پیچھے جو پکڑ دھکڑ اور قتل کی بات آئی نا، اس سے استثناء ہے کہ پکڑ دھکڑ اور قتل وہ پہلے قسم کے لوگوں کے ساتھ تو ہوگا قتل، لیکن ان لوگوں کے ساتھ پکڑ دھکڑ اور قتل والا معاملہ ہوگا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مصالحت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جن کے ساتھ مصالحت ہے ان سے قتال نہیں کیا جائے گا، اور جن کے ساتھ مصالحت نہیں ہے ان سے قتال کیا جائے گا۔ تو پہلی جماعت وہ عام کافر کے حکم میں ہو گئی، ان کے لیے قتل ہے، پکڑ دھکڑ ہے، پکڑو مارو کاٹو، اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت جن کے ساتھ مصالحت ہے، لہذا ان کے ساتھ قتال ہوگا نہیں، پکڑ دھکڑ ہوگی نہیں۔ او جاؤکم، یہ تمہارے پاس آتے ہیں، ان کے سینے تنگ ہیں اس بات سے کہ وہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے، تم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے اور اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ چاہتا، اللہ رب العزت نے اس حصے میں ایک احسان جتلایا ہے، امتنان، احسان، کیا احسان جتلایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ تمہارے پاس جھکے ہوئے چلے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے قتال کرتے، تم سے لڑتے، لیکن ایسا ہوا نہیں، ان کو سرنگوں کر دیا اور وہ تمہارے پاس آ گئے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، لہذا یہ لوگ اگر تم سے یکسو رہتے ہیں، جدا رہتے ہیں، قتال نہیں کرتے اور تمہاری طرف صلح ڈال دیتے ہیں، صلح کی پیشکش کرتے ہیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راہ نہیں بنائی ہے، مطلب یہ کہ نہ قتل کرو نہ پکڑ دھکڑ کرو ان کی۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ اب تیسرا گروہ، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، یہ قبیلہ اسد و غطفان تھے، مدینہ میں آئے اور اپنے ایمان اسلام کا اظہار کیا اور اپنی قوم سے یوں کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بندر اور بچھوؤں پر ایمان لائے ہیں، عقرب پر ایمان لائے ہیں۔ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو عبد الدار جو ہیں وہ بھی اسی قسم میں آتے ہیں۔ تو ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے دوسرے لوگوں کو، یہ کیا ہے؟ دفع الوقتی صلح کرنے والے لوگ،
مطلب یہ کہ وقتی طور پر صلح ہو گئی، اور اگر کوئی ان کو بھڑکانے والا ہو مسلمانوں کے خلاف تو وہ بھڑکاوے میں آ جائیں گے، بہکاوے میں آ جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ان کا ذکر ہے. تو پہلی قسم اور تیسری قسم ان کے لیے پکڑ دھکڑ اور قتل کا حکم ہوگا، اور دوسری قسم جو بیچ میں بیان کی گئی بنو مدلج اور ان کے اتحادی، ان کے لیے پکڑ دھکڑ اور قتال کا حکم ہوگا نہیں، وہ مستثنا ہوں گے. تو یہ تیسری گروہ ہوگا. ستجدون آخرین، تم پاؤ گے دوسرے لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، محفوظ رہے، مامون رہے. لیکن ایک دوسری خرابی، ان کی کمزوری یہ ہے، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف، شر کی طرف، لڑائی کی طرف، تو اور کی صوفیہ اس میں الٹ جاتے ہیں. مطلب یہ کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ نہ رہے، یلقوا الیکم، یہ لم یلقوا، اور تمہاری طرف صلح نہ ڈالے، وَيَكُفُّ، یہاں بھی لم محذوف پڑھیں گے، اور تم سے اپنے ہاتھ کو نہ روکے، تو تم ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان پر کھلی سند رکھ دی ہے، یعنی واضح سند ہے. مطلب ان کی پکڑ دھکڑ کا اقتضا بھی موجود ہے اور ان کو قتل کرنے کا اقتضا بھی موجود ہے. تو گویا کل 3 فریق ہو گئے. اب ترتیب سے اس کا لب لباب اور خلاصہ عرض کر دوں. پہلا فریق جو مدینہ منورہ آیا، ہجرت کی اور مہاجرین اپنے آپ کو کہلانے لگا، لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکۃ المکرمہ بہانہ نکال کر کے اجازت چاہی کہ تجارت کا سامان وہاں ہم لے کر آتے ہیں. اسی میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے، کون؟ جو مکۃ المکرمہ میں رہے، مکہ میں رہ کر کے ایمان کا اظہار کیا، لیکن اس وقت ہجرت شرط تھی. پھر ہجرت، فتح مکہ ہو گیا تو ہجرت منسوخ ہو گئی، جیسے متفق علیہ روایت میں آتی ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد و نیت باقی رہے گی. فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں نکلنے کو کہا جائے تو نکلو، یعنی جہاد کے لیے نکل پڑو، اور نیت رہنی چاہیے کہ اگر آئندہ نکلنے کی باری آئی تو ہم نکلیں گے. تو اسی میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے، یہ پہلے گروہی میں. ان کا حکم کیا ہے؟ عام کافروں کی طرح، یعنی پکڑ دکڑ اور قتل. دوسرا گروہ کون ہے؟ دوسرا گروہ کہ جن کے ساتھ مصالحت ہے، نہ جنگ معاہدہ، جنگ بندی کا معاہدہ، تو یہ مستثنا ہے قتل سے اور پکڑ دھکڑ سے. اور تیسرا گروہ جو آخری آیت میں بیان کیا، وہ اسد اور غطفان والا، کہ مطلب دفع الوقتی، یعنی عارضی طور پر صلح اور مصالحت ہے. جیسے ہی کوئی موقع ملے مسلمانوں کے خلاف کوئی بھڑکانے والا اور بہکانے والا ہو تو ان کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف تلوار سونت لیں گے. تو ان کا حکم وہی ہوگا جو پہلے قسم کا حکم ہے، یعنی پکڑ دکڑ اور قتل. یہ لب لباب اور خلاصہ ہو گیا. ہجرت کے باب میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہجرت کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے، یعنی ہجرت کے اندر 2 چیزیں آئیں گی. ایک تو ترک وطن، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکۃ المکرمہ چھوڑ کر حبشہ بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ بھی ہجرت کی. تو ایک ہجرت ترک وطن ہے، اور دوسری ہجرت جو قیامت تک باقی رہے گی، اور جس کی تائید بخاری شریف کی روایت سے آتی ہے کہ لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبۃ، یعنی جب تک ہجرت ختم نہیں ہوگی، حتیٰ جب تک کہ توبہ ہے. مطلب یہ کہ گناہوں سے بچنا. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ والمراد بالہجرت الباقیہ حجر السیئات، وہ ہجرت جو باقی ہے قیامت تک، وہ ہجرت جو باقی ہے قیامت تک، وہ کون سی ہجرت؟ تو کہا کہ گناہوں کا ترک کرنا. اور اس کی تائید نبی کے فرمان سے ہوتی ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو ان کاموں سے رک جائے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو اصل ہجرت کون سی ہو گئی؟ ایک تو فزیکل ہجرت، حصی ہجرت ہے ترک وطن، اور دوسری ہجرت کون سی ہو گئی؟ گناہوں سے باز رہنا، حجر السیئات.
سیئات کو ترک کرنا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار یاد آئے. عبداللہ ابن مبارک کیا فرماتے ہیں؟ گناہ پر یاد آیا. رأیت الذنوب تمیت القلوب، رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے گناہوں کو دیکھا کہ وہ دلوں کو موت دے دیتے ہیں، دلوں پر مردنی چھا جاتی ہے. اور یہ مجرب ہے، جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اس کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں پر مردنی چھا جاتی ہے. اسی لیے تو حدیث میں یوں آیا نا، بات پر بات نکلتی جا رہی ہے. مثل الذی یذکر ربہ کالحی والذی لا یذکر کالمیت. اس کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ کے مانند ہے. تو اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ کے مانند کیوں؟ اس لیے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ اللہ سے غافل ہو گیا، تو وہ مردہ کے مانند ہے. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب، گناہوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دلوں کو موت دے دیتے ہیں. وقد یورث الذل ادمانها، وقد یورث الذل ادمانها، گناہوں پر مداومت ذلت اور رسوائی کو جنم دیتی ہے. گناہوں پر مداومت کی وجہ سے یعنی رسوائی آتی ہے، ذلت آتی ہے، آدمی کو رسوا ہونا پڑتا ہے. وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب، وترک الذنوب حیات القلوب، گناہوں کا ترک کرنا یہ دلوں کی زندگی ہے، قلوب کی حیات گناہوں کا ترک کرنا ہے. وخیر لنفسک عصیانها، اور تیرے لیے اپنے نفس کی نافرمانی کرنا یہ بہتر ہے، تیرے لیے اپنے نفس کی نافرمانی کرنا یہ بہتر ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک قدم خواہشات پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں. ایک قدم ڈیزائر پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں. تو عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. دین کا ستیہ ناش کرنے والے بادشاہ لوگ تو ہیں اور درباری ملا تو ہیں. احبار سوء ورهبانها یعنی برے حبر، برے علماء اور برے راہب جو دنیا پرست ہوتے ہیں، انہی نے تو دین کا ستیہ ناش کر دیا. تو بہرکیف اصل ہجرت المہاجر من ہجر ما نہی اللہ، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا یہ اصل ہجرت ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گی. جب تک توبہ کا سلسلہ جاری ہے وہاں تک یہ ہجرت بھی جاری ہے. جب تک یہ ہجرت جاری ہے توبہ کا سلسلہ جاری ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج کل مفتی صاحب یہ اسلام کا بھی رواج نہیں آئے